بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرمودہ 10 مارچ 2023 بمطابق 10 امان 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 10 مارچ 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورٹ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، آج کل خطبات میں قرآن کریم کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے محاسن اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا وید میں کوئی ایسی شرطی ہے جو ہدی للمتقین کا مقابلہ کرے؟ کیا وید میں کوئی ایسی شرطی ہے جو ہدی للمتقین کا مقابلہ کرے؟ اگر زبانی اقرار کوئی چیز ہے، یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں، تو پھر ساری دنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے اور بھکتی، عبادت اور صدقہ اور خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ ہندوؤں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر ویدوں نے آ کر دنیا کو کیا بخشا؟ یا تو یہ ثابت کرو کہ جو قومیں وید کو نہیں مانتی ان میں نیکیاں مفقود ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو باتباع روح تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم کی اور فرمایا کہ تم دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہدایت دینے کی دعا کی تو وعدہ بھی کیا کہ میں صراط مستقیم پر چلاؤں گا، جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں بشارت دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر ہدایت کی دعا سکھائی تو اس کے حصول کے لیے ایک لاہ عمل بھی بتا دیا کہ اس پر عمل کرنے سے متقیوں کو ہدایت ملے گی۔ گویا روحیں دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہ وعدہ قرآن کریم کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا، مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا نے قرآن مجید میں متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے، لیکن جب انسان اس پر ایمان لا کر اسے اپنی ہدایت کے لیے دستور العمل بناتا ہے تو ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور مراتب کو پا لیتا ہے جو ھدی للمتقین میں مقصود رکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم ایک کامل تعلیم ہے۔ زمانہ ضرورت بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے، اور انجام الیوم اکملت لکم میں فرما دیا گیا اس وقت زمانے کے حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دلیل تھے۔ فرمایا کہ یہ باب نبوت کی دوسری فصل ہے۔ اکمال یہ نہیں کہ صورتیں اتار دیں، بلکہ تکمیل نفس اور تطہیر قلب کی حالت کو مکمل کر دیا۔ وحشیوں سے انسان عقل مند، بااخلاق اور باخدا انسان بنا دیا۔ انسان کو تہذیب کے اور نفس کو پاک کرنے کے اعلیٰ مدارج سکھا دیے اور ان کی انتہا بھی کر دی۔ اسی طرح کتاب اللہ کو بھی کامل کر دیا۔ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک غلط بات ہے۔ قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ ظنی ہے۔ حدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے۔ فیصلہ کرنا قرآن کا کام ہے، جبکہ حدیث قرآن کریم کی تشریح ہے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑھے اور اس کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے مخالف پڑھے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کو سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا،
لیکن اصل قرآن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فصاحت قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف عبارت میں اس قدر فصاحت اور موزونیت اور لطافت اور نرمی اور آب و تاب رکھتا ہے کہ اگر کسی سرگرم نکتہ چین اور سخت مخالف اسلام کو جو عربی کی املاء اور انشاء میں کامل دسترس رکھتا ہو، حاکم با اختیار کی جانب سے یہ حکم سنایا جائے کہ اگر تم 20 برس میں قرآن کریم کی 2-4 سطر کے برابر کوئی مضمون نہ دکھلا سکو تو اس کی وجہ سے تم کو سزائے موت دی جائے گی، پھر بھی وہ اس پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا، اگرچہ دنیا بھر کے صدہا انشاء دانوں کو اپنا مددگار بنا لے۔ یہ ہے کمال قرآن کریم کا اور اس کی فصاحت کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے قرآن شریف نازل ہوا ہے یہ چیلنج دنیا کے سامنے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت میں قرآن کریم کا مقابلہ ناممکن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اگر قرآن شریف کی لے کر دیکھی جاوے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے مراتب کے علاوہ تعلیم کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کو اس میں بھر دیا ہے۔ سورۃ اخلاص کو ہی دیکھو کہ توحید کے کل مراتب کو بیان فرما دیا ہے اور ہر قسم کے شرک کا رد کر دیا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو دیکھو کس قدر اعجاز ہے، چھوٹی سی سورت جس کی 7 آیات ہیں لیکن دراصل سارے قرآن شریف کا فن، خلاصہ اور فہرست ہے۔ پھر اس میں خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی صفات، دعا کی ضرورت اور اس کی قبولیت کے اسباب اور ذرائع، مفید اور سود مند دعاؤں کا طریق، نقصان دہ راہوں سے بچنے کی ہدایت سکھائی ہے۔ دنیا کے کل مذاہب باطلہ کا رد بھی اس میں موجود ہے۔ یہ فخر صرف قرآن شریف کو ہے کہ جہاں وہ دوسرے مذاہب باطلہ کا رد کرتا ہے اور ان کی غلط تعلیموں کو کھولتا ہے، وہاں اصلی اور حقیقی تعلیم بھی پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ فرمایا کہ قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جو بے مثل اور بے مانند ہے اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ قرآن ایسا بلیغ اور فصیح ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا، تو پھر اب کیوں کر نہیں سمجھ سکتے؟ سیدھی، سچی اور سادہ فہم منطق وہ ہے جو قرآن شریف میں ہے، ایک سیدھی راہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دی ہے۔ چاہیے کہ آدمی قرآن شریف کو غور سے پڑھے، اس کے امر اور نہی کو جدا جدا دیکھ رکھے اور ان پر عمل کرے تو اسی سے اپنے خدا کو خوش کر لے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم حقیقی خدا کو پیش کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ قرآن شریف نے ایسا خدا پیش نہیں کیا جو ایسا ناقص صفات والا ہو کہ نہ وہ روحوں کا مالک ہے، نہ کسی کو نجات دے سکتا ہے اور نہ کسی کی توبہ قبول کر سکتا ہے، بلکہ ہم قرآن شریف کی روح سے اس خدا کے بندے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ مومنوں کے واسطے شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہم کو ایسی کتاب عطا کی جو اس کی صحیح صفات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی علم و معرفت اور قرآن کریم کی خصوصیات اور مقام و مرتبے کی باتیں انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے اور قرآن شریف کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انور نے گزشتہ دنوں بنگلہ دیش کے جلسہ سالانہ پر بلوائیوں اور دہشت گردوں کے حملے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جلسہ پولیس اور انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد منعقد کیا گیا تھا، لیکن جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو پولیس تماشائی بنی کھڑی رہی اور بعد ازاں اوپر سے حکم آنے کے بعد ایکشن لیا، لیکن اس وقت تک ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی تھی۔ بعد ازاں حضور انور نے اس حملے میں شہادت پانے والے مکرم زاہد حسین صاحب کی شہادت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کے سامان پیدا فرمائے اور ہم پر رحم اور فضل فرمائے۔ دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضور انور نے احباب جماعت کو فرمایا کہ آج کل دعاؤں پر بہت زیادہ زور دیں۔ بعد ازاں حضور انور نے مکرم کمال بداح صاحب الجزائر، ڈاکٹر شمیم احمد ملک صاحب آف کینیڈا، مکرم فرحاد احمد امینی صاحب آف جرمنی اور مکرم چودھری جاوید احمد بسمل صاحب آف کینیڈا کی وفات پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا اعلان فرمایا۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 14 تا 22 مارچ 2023، بروز منگل،
صفحہ نمبر 5، آواز رضوان احمد افضل۔